بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بننے والے حافظ انور سلمہ جو ہے سورہ رحمان سے مجلس کا آغاز کریں۔ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، قرآن کی زینت ہے۔ انوار قرآن پڑھے طبیعت خوش ہوئی، میں پڑھوں گا اور خوش ہو جائیں گے، مجھ سے کوئی اور اچھا پڑھیں گے اور خوش ہو جائیں گے، ان سے بھی اور کوئی اچھا پڑھیں گے ان سے خوش ہو جائیں گے۔ جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھ کے سنائیں تو پھر غیر مسلم آپ کا قرآن سن کے اسلام قبول کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کا عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، تو مکے کے اندر یہ واویلا مچائے، جو بھی باہر سے آتے دنیا سے، کونے کونے ممالک سے، کنٹریز سے، ان کو بول دیے محمد نامی ایک شخص ہے، ان کا کلام نہیں سننا، اگر ان کا کلام سنیں گے تو جادو کا اثر ہو جائے گا، تم ان کے غلام بن جاؤ گے۔ تو ایسے پروپیگنڈا، ایسے واویلا مچا کے لوگوں کو اندر داخل ہونے دیتے تھے، تو بہت سارے لوگ کان میں روئی رکھ کے چلتے تھے تاکہ محمد کا کلام نہ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے، چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ایک صحابی فرماتے جو اسلام قبول نہیں کرے، میں ایسا روئی نکال کے تھوڑا سا سنا تو بہت بہت پیارا کلام ہے اللہ کا، کہ ایسا کلام میں آج تک سنا ہی نہیں، کیونکہ عرب کے لوگ عربی کی قدر کرتے ہیں، عربی کو جانتے ہیں، اس کی گرامر کو جانتے ہیں، عربی کیا ہوتی ہے۔ تو میں جو روئی نکالا تو نکال ہی دیا، پھر لگایا نہیں، بس میں اسلام قبول کر لیا۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ کشش ہے، یہ جاذبیت ہے۔ قاری عبد الباسط بہت بڑے قاری گزرے ہیں، بہت بڑے قاری گزرے ہیں، تو ان کی قرات سے انگریز اسلام قبول کرتے تھے۔ باضابطہ بڑے بڑے شادی خانوں میں پروگرام ہوتا تھا، اب نیٹ پہ ماریے آپ، قاری عبد الباسط آیا تھا، تو انگریز بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، باضابطہ یہودی ہو عیسائی ہو سب بیٹھے ہوئے تھے، جس کو عربی سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی وجد میں آ کے رو لیتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کو سن کے۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو آیا تھا میرا، یو ایس کے اندر ٹریبل ایکس کے ایک پروگرام چلتا، دیکھیے ٹریبل ایکس سے 4X سے فائٹنگ کا نہیں، کچھ پروگرامز ہوتے بچوں کے، میجک ٹیلنٹ، ہاں اس کے پروگرام۔ تو ایک ملیشیا یا انڈونیشیا کے کوئی بچہ جو ہے اذان دے کے سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا، تو وہاں پہ بھی جو ہے جو کمنٹس کرنے والے ہیں، جو حکم ہیں، وہ لوگ رو لیے، ان کو کیا سمجھ میں آتی ہے عربی، لیکن وہ اذان سن کے، وہ ٹون سن کے، قرآن ایسا کلام، ایسا انداز ہے جس کی تلاوت میں کسی باجے کی ضرورت نہیں، جس کے اذان میں بھی کسی باجے کی ضرورت نہیں، کسی دم ساز کی ضرورت نہیں، کسی میوزک بجانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انداز میں قرآن پاک کو رکھا۔ اب چھوٹے بچے کو بلائیں گے قرآن کی تلاوت کرو تو وہ ایسا تلاوت کریں گا، عذاب کی آیتیں آئے تو وہاں پہ بڑی آواز ہوں گی، رحمت کی آیت آئے تو خود بخود آواز کم ہو جاتی ہے بچے کی۔ اللہ تعالیٰ فطری طور پہ تلاوت کرنے والے کے اندر بھی یہ صلاحیت بٹھا دی ہے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم اس کے معنی کیا ہیں، نار کے کیا معنی نہیں معلوم، لیکن آواز بڑی ہو جاتی ہے خود بخود۔ یہ جاذبیت، یہ کشش، قرآن، اگر کوئی قرآن معجزہ دیکھنا چاہے تو قرآن کو دیکھ لے، اگر کوئی نبی کا معجزہ اگر دیکھنا چاہے تو قرآن کو دیکھ لے، اس سے بڑا کوئی معجزہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے اس وقت۔ قرآن، ہم کیا ہے بھائی، چونکہ ہمارا ماحول میں نہیں ملا، اگر ہمیں ماحول ملتا تو ہم اس کو سمجھ سکتے تھے۔ تو قرآن بہت بڑا معجزہ، چونکہ قرآن کریم کی پہلی آیت چیلنج کر رہی ہے آپ کو، بتاؤ لاؤ اگر کوئی کتاب ایسی رہے تو۔ پہلی آیت تمہیں بتا رہی ہیں کہ یہ بہت پاک کتاب ہے، پوتر کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، پہلے ہی بتا دیا جا رہا، کوئی شک نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، نکاح کرنا ہے تو پوری تحقیق کرنے کے بعد کر سکتے ہیں، نہ بولتے آخر میں، یہ قرآن کی تلاوت سے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنائیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ یہی سورہ رحمان اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں سنائیں گے۔ ہائے ہائے، جب اللہ سے سورہ رحمان سنیں گے تو کیا مزہ آئے گا جی۔ مومن یہی خواہش کرے گا، سب خواہشیں اس کی پوری ہوں گی جنت میں، تو کچھ کمی ہے تو لگے ہاں کچھ کمی معلوم ہو رہی ہے، بولے اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار ہو جائے گا وہاں پہ۔ اور سورہ رحمان کے بارے میں یہ بھی ہے، جس کسی کے یہاں رشتہ نہ ہو، نہیں لگتا ہے لڑکیوں کا خصوصاً، تو وہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے بعد نماز مغرب، انشاءاللہ اس سے نکاح بھی آسان ہو جاتا ہے جی۔
چلیے سوالات شروع کر دیجیے. بچپن کو بھی کرنا ہو تو کیا ایج سے اسٹارٹ کرنا اور فیملی ممبرس کو کرنا یا پھر خالی ایڈوائز کرنا مطلب کرنا تو کتنا کرنا؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیسے دینا، اور اگر بڑے نہیں پڑھ رہے تو ان کو نماز پڑھو بول کے کیسے بولنا ہے، یہ سوال ہے آپ کا. اور کس کو بولنا پہلے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے دعوت کا کام شروع کرنا. انبیاء بھی یہی کام کرتے تھے. جو نہیں مانے وہ نہیں مانے، جو مانے وہ کامیاب ہو گئے. لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی، عذاب میں گرفتار ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا آزر نہیں مانے، عذاب میں گرفتار ہو گئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، عذاب میں گرفتار ہو گئے. نبی علیہ السلام کے چچا ابو جہل نہیں مانا، عذاب میں گرفتار ہو گئے. کام اپنا بولنا. چھوٹے بچوں کے لیے 7 سال سے ترغیب دینا نماز پڑھنے کے لیے، 10 سال سے تاکید کرنا، حکم دینا. اگر 10 سال کے بعد نہیں مانے، مسواک سے ذرا احساس ہونے کے لیے ایسے مارنا ان کو 10 سال کے بعد. اب اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد تو نماز فرض ہے، اس کے بعد اللہ کے حوالے، اگر نہیں پڑھا تو اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا. سمجھے؟ اب اپنے گھر والوں کو جو بڑے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے لیے پہلے ہم اللہ سے دعا کریں گے، اس کے بعد ان کو نماز کے فضائل بتائیں گے. بڑوں کو جب بھی بولیں گے نماز پڑھو نہیں بولنا. اٹھا سکتے ہیں نماز کا وقت ہوا اٹھیے، بلکہ جو اپنے سے بڑے ہیں ایک پیغام دے سکتے ہیں جیسا تکلف ہے، لیکن بھولنا کیسا؟ تو نماز پڑھ لیں گے یعنی اپنے ساتھ شامل کرنا ان کو. نماز پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے. ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، دعوت کی محفل چل رہی تھی، تو کچھ باتیں دین کی ہو رہی تھی، قرآن پاک کی حفظ کی باتیں ہو رہی تھی. تو میں باتوں میں جو میں ایک عنوان پہ ایک شعر پڑھا، پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. بس وہ صاحب کو اتنا غصہ آ گیا تو وہ بولے کیا سمجھ رہے تم ہمارے کو؟ ہمارے چاچا عالم ہیں، ہمارے خلیرے بھائیاں حافظ ہیں، ہمارے رشتہ دار فلاں 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 ہیں. میں بولا بھائی ایک عنوان چل رہا تو اس میں ایک شعر یاد آیا تو میں شعر پڑھا. میں کسی کو نہ دیکھا، میں وہ شعر بھی اس وقت پڑھا جب میری داڑھی بھی نہیں تھی میرے کو، تو میں کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں پڑھا. مجلس چل رہے تھے، ایک شعر ذہن میں آیا تو میں شعر ذکر کرا. جیسے آپ اپنا ذکر کر رہے ہیں اپنی گاڑی کا، آپ اپنا ذکر کر رہے ہیں اپنی شادیوں کے دعوتوں کا، تو میں بھی اپنے ذکر کرا. تو کسی کے خاندان کے حافظ عالم رہنے کی وجہ سے کیا آپ کو جنت ملے گی؟ حافظ میں ہے بولے تو سفارش کریں گے بولے تو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور بھی ہونا نا وہاں پہ، وہ اس قابل کا بھی ہونا کہ معافی تلافی کے لیے. سمجھ نہیں بات؟ تو بڑوں کے لیے بولنا ہے تو پڑھیں گے، شامل کرنا ان کو اس چیز کے اندر شامل کریں گے. یا کبھی کیا کرنا، اس کے برکات، اس کے فضائل بتانا. جو بالکل نماز نہیں پڑھ رہے یا کسی کو دعوت دینا ہے تو نگیٹو میں بات نہیں کرنا، پازیٹو میں کرنا. فضائل کی باتیں کرنا، احترام کی باتیں کرنا، برکت کی باتیں کرنا، اس کے فائدے، سجدے میں جانے سے فائدے کیا ہے، رکوع میں جانے کے فائدے کیا ہے. کتنے بڑے فائدے ہیں معلوم؟ ہل گراؤنڈ ڈاکٹر عباس صاحب انتقال ہوا حال ہی میں، ان کے عثمانی یونیورسٹی کے ریٹائر ہیں میڈیسن کے. ان مطلب جو بھی دوائیں وغیرہ آتی پہلے ان کے پاس آتی، اس کے بعد پھر ہر جگہ بھیجتے، کون سے کمپاؤنڈ میں بھیجنا ہے کیا ہے. تو ان کے ساتھ میں روزانہ جو ہے واکنگ کرتا تھا. ہل گراؤنڈ والد صاحب بھی تھے آپ کے محیط کے، اچھا پہچان تھے، ڈاکٹر عباس صاحب بولے تھے. تو تجویز سیکھتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب. بیٹھے تو ایک غیر مسلم ہے، تب چونکہ روزانہ آنا جانا ہے تو ہائے ہیلو بات ہو رہی تھی. تو اس کو دیکھے ہم 1 گھنٹہ پھرا. اس کے بعد وہ مسجد نما عمارت ہے نا ہل گراؤنڈ میں، وہاں پہ کیا کرا، سر نیچے کر کے پیر اوپر کرا. تو اس سے پوچھا، ہم لوگ پوچھیں یہ سر نیچے کر کے پیر اوپر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہیں بولا 1 گھنٹہ جو جاکنگ سوپ کرانا تو پورے جسم جو ہے پورے ڈھیلے ہو جاتے ایک دم، اور فٹنس ہو جاتے اور کھل کے. چونکہ ہمارا دل کا جو پمپ ہے وہ اوپر ہے اور سیدھا دماغ میں جاتا پہلے خون، اس کے بعد ریورس پورے پیر کی انگلیوں میں جا کے بھی واپس آتا. تو دماغ میں جانا بولے تو سر نیچے کرے تو جلدی دماغ میں جاتا، چونکہ دماغ میں جتنی رگیں ہیں پورے جسم کے اندر ملا کے بھی اتنی رگیں نہیں ہو سکتی. دماغ میں جتنی رگیں ہیں
اس لیے گلا ذبح کرتے ہی جانور ذبح ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹے تو ذبح نہیں ہوتا، پیر کاٹے تو ذبح نہیں ہوتا جی، کمر سے الگ کر دیے تو ذبح جلدی روح قبض نہیں ہوتی اس کی، گلا اگر کاٹ دیے تو اس کی جان روح فوراً جلدی قبض ہو جاتی ہے، اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی روح قبض ہونے میں، اس لیے ذبح یہاں سے گلے سے کیا جاتا ہے، شہرک جو ذبح کی جاتی ہے پہلے 3 رگیں اس میں مین ہوتی ہیں۔ تو انہیں بولا دماغ میں خون پہنچانا ہے بولے تو اپن الٹا اگر ہو جائیں تو خون جلدی پہنچ جاتا ہے، چونکہ پریشر پانی کا اوپر بہت تیز نہیں آتا، اگر اس کو الٹا کرو تو بہت تیزی کے ساتھ پانی نیچے گرتا ہے جیسے بارش کا پانی۔ تو قربان جاؤں، میں بولا یہ تو ہمارے 2 منٹ میں پورا ایکسرسائز ہو جاتا۔ بولا کیسے؟ سجدے میں جائیں گے تو خون کی روانگی فوراً دماغ میں جاتی ہے، اس لیے پہلا سجدہ بھاری معلوم ہوتا، دوسرا سجدہ سکون معلوم ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں اگر صفائی کر رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں، پانی مارتے ہوئے جھاڑو مار رہے ہیں تو پہلے جھٹکے میں ذرا وزن معلوم ہوتا، کچرا جب کچرا ایک مرتبہ چلا گیا دوسری مرتبہ جھٹ بول کے چلے جاتا ہاتھ سے، جو خون کے روانگی میں ذرا کمی ہو جائے پہلے سجدے میں، ایک ہے ہائی جمپ، ایک ہے لانگ جمپ۔ ہائی جمپ میں کیا کرتا، یہاں سے کچھ جاتا، لانگ کرنا ذرا اور پیچھے جاتا انہیں، اب تو آؤٹ کرنا ہے اس کو بول کے، اور ذرا پیچھے جاتا زور سے دباؤں بول کے۔ تو ایک سجدہ ہائی جمپ ہو گیا، دوسرا سجدہ ہمارے لیے لانگ جمپ ہو گیا خون کے لیے۔ تو خون کی روانگی صحیح ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈیوں کے اندر بھی خون کی روانگی صحیح ہو جاتی ہے، گودے مضبوط ہو جاتے ہیں، مثانے مضبوط ہو جاتے ہیں، گھٹنوں میں طاقت مل جاتی ہے، آنکھوں میں روشنی بڑھتی ہے۔ سجدے میں جا کے بہت سے لوگ ہاں کیا سکون دکھ رہا ہے کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سجدے میں آنکھیں نہیں بند کرنا، سجدے میں آنکھیں کھلی رکھنا ہے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آنکھیں کھلی رکھیں گے تو آنکھوں کو طاقت پہنچے گی، آنکھیں کھلی رکھیں گے تو خون کی روانگی اتنی دیر میں فوراً وہاں پر بھی ایک دم تیزی کے ساتھ خون پھیلے گا۔ کتنی باریک باریک رگیں ہیں، سوئی کو رکھے تو بھی اس سے 2 3 4 5 10 گنا باریک رگیں ہیں، اگر سوئی انجیکشن دینے کی سوئی بھی اگر رکھے اس سے بھی 10 گنا باریک رگیں آنکھوں کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر خون اتنی تیزی کے ساتھ کیسے جائے گا؟ سجدے کی برکتیں، ابھی کی رکوع کی برکت، قیام کی برکت، اتحیات کی برکتیں الگ ہے، لیکن یہ ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، نماز میں اتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، پلیز نماز سے ہم اور آپ محروم کیوں ہونا؟ چلیے ہم لوگ ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کھاتے وقت نہیں بلاتے اپنے بڑوں کو کھانے کے؟ کھاتے وقت کیا اپنے بڑوں کو نہیں بلاتے؟ باہر گھومنے جانا ہے تو کیا اپنے بڑوں کو نہیں بلاتے؟ اسی انداز سے ان کو یہ فضائل بتا کے بلاتے، کیوں نہیں آئیں گے؟ فضائل بتائیں گے، ارے اتنی بڑی صحت، اچھا یعنی ہارٹ کا پرابلم رہا تو بھی ختم سجدوں کی برکت سے۔ وضو کی برکات بھی بہت الگ ہے، سائنسی فائدے بہت ہیں نماز میں، جتنے فائدے نماز میں ہیں سائنسی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے کسی عمل میں اتنا فائدے نہیں۔ وضو اور نماز میں پورے جسم کی صحت ہے، جسمانی روحانی 2 علاجیں ہیں جی۔ بچوں کو اپروچ کیسا کرنا مطلب کہ مطلب اگر پڑھو 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 بول کے بولے تو نارملی کیا ہوتا بچے جو ہے سو بڑے رہے اللہ سامنے رہتے پڑھتے، تو پھر جب نہیں رہے تو نہیں پڑھتے، تو وہ ان لوگوں کو خود میں ایک انٹرسٹ کیسا لانا نماز کے بارے میں کیسا اپروچ کرنا؟ بچوں کو ذوق دلانا ہے نماز کا تو پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بٹھانا بچے کے اندر، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، پہاڑ کون بنائے، آسمان کون بنائے، زمین کون بنائے، کپڑے کون لا کے دیے، کھانا کون لا کے دیے، چاکلیٹ کون لا کے دیے، بسکٹ کون لا کے دیے، ہر چیز کو بولا اللہ دیے اللہ دیے اللہ دیے، ہر چیز پوچھنا بچے سے، یہ گھر کون بنا کے دیے، بچہ بولنا اللہ، یہ آسمان کون آئے، بچہ بولنا اللہ، یہ چاکلیٹ کون لا کے دیے، آپ دینا، دے کے کون دیے، بولے اللہ، کون لائے اللہ، دیے کون، ذریعہ کس کو بنائے، مجھے بنائے، لیکن دینے والے کون، اللہ، کھلانے والے کون، اللہ، پلانے والے کون، اللہ، پھر نظام بنانے والے کون، اللہ، سورج نکالنے والے کون، اللہ، چاند نکالنے والے کون، اللہ، ہوا دینے والے کون، اللہ، بارش بھیجنے والے کون، اللہ، یہ موسم بدلنے والے کون، اللہ، دھوپ لانے والے کون، اللہ، یہ سب چیزوں پہ اللہ 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 اللہ، یعنی بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا کہ ہر معاملے میں اللہ اہم ہے پہلے ہمارے لیے، اللہ ہی سے ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یقین ہونے کے بعد اس کو بولنا دیکھو پھر اگر نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے آپ سے، بھیا ناراض ہو تو کیا کرتے معلوم نا، ٹافی نہیں دیتے آپ کو، ناراض ہو تو آپ سے بات نہیں کرتے، آپ سے نہیں کھیلتے، جیسے عمر کا بچہ ہے جیسے تعلق اس کے حساب سے وہ بچے کو سمجھا دینا، تو بچے کے اندر وہ جذبہ بڑھ جاتا ہے نماز پڑھنے کا۔ کبھی کیا کرنا، آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فلاں چیز دے دیں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹافی دیں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فلاں چاکلیٹ دیں گے، فلاں چیز دیں گے کھانے کے لیے، ایسا ذوق پیدا کرنا، کبھی کبھی ایسا، ہمیشہ بھی ویسے نہیں کرنا ہے جی۔ انفرادی دعا اپن سجدے میں کرنا یا ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے، پھر اپن خود ہی کچھ ریمیڈی کر سکتے؟ جی مجھے کا سوال یہ ہے کالا جادو اگر ہوا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا، اس کا علم کیسے ہوتا؟ دیکھیے ایک ہے اثرات، ایک ہے جادو۔
جنات و شیاطین کی جو اثرات ہوتے ہیں اس کی علامتیں یہ ہیں کہ راتوں میں مستقل نیند نہیں آتی. اس کے علاوہ صرف نیند نہیں آنا یہ اثر نہیں ہے، نیند نہیں آتی اس کے علاوہ بھی آنکھ جو ہے پر ایسا نہیں ماریں گے، بالکل ایسے ہی رہیں گے، مستقل ایسے ہی دیکھتے رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اثر ہوا، مطلب وہ وقت پہ اثر ہوتے رہتا. یا بعض لوگوں کو مخصوص دن میں، مخصوص وقت میں، خاص وقت میں کمر میں درد ہوتا. دوسری بات کیا ہے بولے تو آدمی کی عمر جو ہے، آدمی کی عمر ایک 50 سال کے بعد کمر میں درد شروع ہو جاتا. مستقل زیادہ بیٹھ رہا اس کو بھی درد شروع ہو جاتا، مستقل کام کر رہا، چل رہا پھر رہا، اس کو بھی درد. تو ایسے چھوٹے موٹے چیزوں پہ وہاں پہ ذہن لانا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. مستقل کسی ایک جگہ پر خاص وقت میں مستقل درد نہیں ہے، لیکن خاص اوقات میں درد ہو رہا ہو، خاص دنوں میں، تو یہ بھی جنات و شیاطین کے اثرات ہو سکتے ہیں. بات سمجھ نہیں. اور تیسری بات، تو اس کے اثر اس کے جسم سے معلوم ہو جاتا. کیسے معلوم ہوتا؟ تو اس کی حرکتوں سے. اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامان پھینک دیے، سیدھا کسی کو دیکھ رہا نہیں، آواز بدل کے بات کر لیے، تو اس کے اثرات یہ سب سے بڑی معلوم ہو جاتی تھی. یہ تو ہے جنات و شیاطین کے اثرات ہیں. اور تیسری چیز جو جادو، کالا جادو وغیرہ بولے ہیں ہم، اس کے بھی چند علامتیں ہیں. ایک ہے جادو جس سے انسان کو معلوم تو نہیں ہوتا لیکن طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے. اب طبیعت خراب ہوتی بولے تو انسان اگر ٹائم پہ بھی نہیں کھایا، زیادہ سوچتا رہا، تو بھی طبیعت خراب ہوتی. تو پہلی چیز اپنی طبعی اعتبار سے طبیعت خراب ہے بول کے اپنا علاج کر لینا. اور دوسری بات کیا ہے، کبھی چیزیں یاد نہیں رہ رہی. اصل جادو کا اثر جو ہوتا وہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ جو ہے جسم میں پنس چبھائے ایسا محسوس ہوتے رہتا. جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر پنس چبا دیے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو. سمجھ میں بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا اس سے اثر یہ ہوا کہ آپ اگر کھانا کھائے تو لوگ اگر پوچھتے آپ کھانا کھائے تو آپ فرماتے نہیں کھایا. اگر کھانا نہیں کھائے، لوگ اگر پوچھتے آپ کھانا کھائے تو بولتے کھا لیا. 6 مہینے اثر تھا. لیکن ان 6 مہینے میں جب بھی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی اس کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی. دنیاوی معاملات میں ہاں میں نامے بدلتے تھے، نامے ہاں میں کبھی کبھار وہ بھی ہے، کیونکہ جادو حق ہے شروع سے ہی. اسی لیے اللہ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کو نازل فرمایا. اچھا، اس کا توڑ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا بولے تو یقین کرنا کہ اچھا دیکھتا ہی نہیں بول کے. وہ جانے کے بعد جلدی آؤ، کیا ہو رہا، آؤ جلدی آؤ، بیٹھو یہاں پہ، نہ جاؤ. گھر پہ آنے کا نہیں بھائی صحیح نہیں دیکھا ڈاکٹر، حالانکہ گولیاں بھی کھا رہا، کم نہیں ہوا. کیوں؟ ڈاکٹر تسلی سے بات نہیں کرانا، آدھا شک وہیں پیدا ہو گیا. تو اسی لیے قرآن زندہ معجزہ ہے، قرآن سے علاج یقینی ہے، قرآن سے علاج یقینی ہے. اب آپ بولیں گے پڑھ رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا نا مولوی سے مولانا، پڑھ رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا مولوی صاحب. بولے تو ذبح کر رہے ہیں بکرا لیکن کسی غیر مسلم سے کر رہے ہیں تو مردہ حلال کیسے ہوتا؟ نہیں ذبح کرے نا، کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے؟ نہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صحیح بات ہے، فرض نمازوں کی طرح پابندی ہو رہی نہیں ہو رہی، سود کا تو نہیں جا رہا پیٹ میں، سود کا معاملہ تو نہیں گیا کسی پیٹ میں، کہ حرام لقمہ تو نہیں گیا، ترسوا یہ بھی دیکھنا، ورنہ اثر کیسے ہوگی زبان میں، زبان پہ اثر کیسے ہوگا. تو اسی لیے کچھ احترام ایسے موقع پہ کیا کرنا، جادو وغیرہ اثرات وغیرہ ہے بولے تو ہم استغفر 2 رکعت صلاۃ توبہ نماز پڑھ لینا اپنے گھر میں، اپنے والوں کے لحاظ سے، اپنے لیے 2 رکعت صلاۃ توبہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا. پہلے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونے کا اللہ سے اقرار کر لینا، گزارش کر لینا. گندے نالی میں سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، آپ پانی ڈال رہے ہیں، وہ انگوٹھی صاف ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. کب ہوگی؟ اس کو نکال کے بازو رکھ کے صاف کریں گے تو صاف ہوں گی. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، دعا کریں گے تو کیا دعا قبول ہوتی؟ تو پہلے گناہوں سے معافی مانگیں گے تو ہم خود نیک بن جائیں گے. اب تک ہم علامہ علماء اور امام صاحب کو نیک سمجھتے تھے، ہم توبہ کریں گے ہم خود نیک بن جائیں گے.
تو جب نیک بن جائیں گے تو نیک لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، گنہگاروں کی بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ جب گنہگار تھے، گناہوں سے توبہ کر لیے تو اللہ نے گناہ معاف کر دیے، اس کے بعد ہمارے جسم، ہماری زبان پاک صاف ہو گئی۔ اب ہم دعا کر لی 2 رکعت پڑھ کے، اس کے بعد کیا کرنا؟ سب سے پہلا کام، آسان کام یہ ہے، سورہ ناس، سورہ فلق، قل هو اللہ احد، اذا جاء نصر اللہ، اور قل یا ایھا الکافرون، یہ 4 سورے، 5 سورے سورہ نصر کے ساتھ، یہ 5 سورے 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے چہرے پہ پھیر لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد کر لیجیے، اگر نہ ہو سکے تو صبح و شام کر لیجیے، اگر وہ بھی نہیں تو رات میں سونے سے پہلے ضرور کر لیجیے، اس سے اثرات نہیں ہوتے۔ سورہ ناس، سورہ فلق پڑھنے سے جسم پہ اثرات نہیں ہوتے، یہ ایک کام۔ اور دوسرا، اگر واقعی کسی پہ اثر ہوا بولے تو 18واں پارے کا پہلا سورہ، سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں، قد افلح افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، زیتون کے تیل میں یا نارمل تیل میں 3 مرتبہ کوئی بھی وظیفہ پڑھو، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اس کے بعد اس تیل میں پھونک کے دائیں کان میں 3 قطرے، بائیں کان میں 3 قطرے ڈالیں گے تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ اس سے زیادہ گھر کے اندر اثرات وغیرہ ہے، کوئی چیز اگر دیوار پہ سے نیچے گر رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے آوازیں آ رہی کیا ہے، تو کیا کرنا؟ 11 دن سورہ بقرہ پڑھنا، سب لوگ گھر میں بیٹھنا، بیچ میں پانی رکھنا، 11 دن پڑھ کے روزانہ پانی میں دم کرنا، اور وہی پانی سب پیتے رہنا، کبھی بھی وہی، وہ تو اس کے علاوہ دوسرا پانی نہیں پینا ایسا نہیں ہے، وہ بھی پیتے رہنا اپنے گھر میں۔ تو 11 دن کے بعد انشاءاللہ سب صحت یاب اور شفا یاب ہو جائیں گے۔ قرآن پہ پہلے یقین ہونا، یقین ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ کر لینا پہلے۔ جی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کس کا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو دنیا میں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ کیا تم کو لوٹ کر واپس آنا نہیں ہے؟ تو ہر مخلوق کو لوٹ کر آنا ہے۔ ایک آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، سمجھے؟ تو یہ 4 آیتیں محدثین فرماتے ہیں، یہ 4 آیتیں ایسی ہیں، غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی پہاڑ پہ نازل ہوتی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، سمجھ میں؟ تو آیتوں کے اندر بھی درجے ہیں، آیتوں کے اندر معنی مطلب کے حساب سے اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے گولیوں کے اندر ہے، کتنے ایم جی کی گولی ہے بھائی یہ؟ اسی طرح سے آیتوں کے اندر بھی وہ طاقت، سب سے زیادہ طاقتور آیت آیت الکرسی ہے، عظمت کے حساب سے، دعا کے حساب سے، مغفرت کے حساب سے بولے تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، فائدے کے حساب سے، برکت رحمت کے حساب سے بولے تو سورہ فاتحہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مال میں برکت ہونا، وہ تو ہر نماز کیا سورہ قریش پڑھنا، لیلا فی قریش پڑھنا، تو ہر ایک کے حساب سے ایک وظیفہ ہوتا ہے اس کا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز میں تو ہم ریپلے نہیں کر سکتے کوئی بلائے تو، ذکر اور تلاوت میں اگر کوئی بلائے تو کیا کرنا؟ نماز میں اگر ہے کوئی بھی آدمی ہو، بچہ گرنے کا خطرہ ہے، بچہ باہر نکل گیا تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، اور سامنے گڑھا ہے اس میں گرا تو بچہ مار لگ سکتا، یا پانی گرم ہو رہا، ہیٹر لگا ہوا ہے، یہ چولہا انگار کا چولہا ہے، بچہ وہاں جا رہا، یہ خیال ہو رہا، تو ایسے موقع پہ نماز میں رہے وقت نماز توڑ کے جا کے وہ کام کر سکتے ہیں آپ۔ اسی میں اپنے والدین اگر آواز دیے، کراہتے ہوئے، تکلیف میں آواز دیے، تو فوراً آپ والدین کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، والدین کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، والدین کی طرف کیا ہو سکتے ہیں؟ متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہمارے بھائی یا رشتہ دار پڑوس ایسی آواز نکالے کراہنے کی یا مرنے کی یا ایسے درد کی کہ کوئی بلا رہے ہیں، آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب کر کے بلائے، تو اس موقع پر بھی آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کو مکمل کر کے ہی جانا ہے۔ اب ذکر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت کیا کرنا؟ ذکر مکمل کریں، لا حول پڑھ رہے ہیں تو ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد متوجہ ہونا ان کی طرف۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم پڑھے تک بلائے، کیا بول کے بلائے؟ سبحان عبد سبحان، آئیے،
واشکروا لی ولا تکفرون پڑھ کے جی آ رہا ہوں، جا کے آنے کا پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. تلاوت کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ جی. اور دعا میں ہوتا دعا میں بھی ایسی ہیں، دعا میں اب کر رہے ہیں آپ، کوئی بلائے بولے تو اگر ضرور جانا ضروری ہے تو فوراً دعا میں کیا کرنا ہے، اے اللہ اس دعا کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. تو دلوں کو خوب جاننے والا ہے، جو مانگا وہ بھی دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. دعا مکمل کر دیا چلے گئے جی. ہے ہاں بولیے سوال سوال. اپنے پیرنٹس جو سودے کے پیسے دیا تھا، سودے کے پیسے دیے تو کبھی کبھی اپن رکھ لیتے، کبھی کبھی جو سو باقی کے پیسے دیتے غریبوں کو دیتے، تو اب رکھنا تو سب گناہ کیسا فیل ہوتا، غریبوں کو دینا بول کے بولے تو وہ مطلب اچھا بن جاتا ہے یا پھر ان کو بنا انفارم کرے دیے وہی گناہ بن جاتا؟ جی ہاں، آپ کا سوال یہ ہے کہ والدین پیرنٹس پیسے دیتے ہیں تو سودا لانے کے لیے، اگر اس میں پیسے بچ جائیں تو کیا واپس کرنا واپس اگر نہیں دیے رکھ لیے تو کہاں تک اس کی اجازت ہے؟ اگر صدقہ کر رہے ہیں تو اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ سب سے پہلی بات تو پیسے دے کے آپ کو مالک نہیں بنائیں. اگر آپ کو مالک بنا دیتے تو آپ کے اختیار میں کچھ بھی کر لیجیے آپ، تو وہ پیسہ آپ کے لیے امانت ہے، تو امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. تو جو پیسے آپ کو دیے سودا لانے کے لیے، سودا لانے کے بعد وہ پیسے واپس لوٹانا آپ کے لیے امانت ہے، آپ دے دینا چاہیے ان کو. یا پھر آپ کے پاس رہنے سے والدین کبھی برا نہیں مانتے، ایک آدھ مرتبہ دیکھ لی اجازت دی تھی کہ رہنے دو، پھر ضرورت پڑے وقت ہم آپ کو بولیں گے وہ سامان لانا، اگر اجازت دیے تو رکھ سکتے ہیں. اگر کچھ کھانے پینے میں خرچ ہو گئے جس سے والدین ناراض نہیں ہو سکتے تو آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن لا یعنی بیکار چیزوں میں کھانے میں خرچ کر رہے ہیں جس سے والدین ناراض ہوتے ہیں، ان کو چھپا کے پیسے خرچ کر دیا ایسی چیزوں میں، تو پھر مناسب نہیں ہے. صدقہ و خیرات کرنے کے سلسلے میں بھی والدین سے اجازت لے لینا ہے. اگر آپ کو اختیار دیے مال کا، آپ کا مال ہو گیا، پاکٹ منی آپ کی، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اختیار نہیں ہو سکتا، آگے چینج ہے نہیں گھر کے اندر، ضرورت پڑ سکتی. تو اس لیے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی میرے پاس اگر پیسے رہے تو کیا میں ایسے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ تو بولے ہاں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. تو اس موقع پر موقع محل دیکھ کے دینا، وہ بھی گھر میں جتنے اٹھا کے دینا نہیں ہے، پوچھ کے ہی دینا ہے. وہ بھی اس موقع پر بھی تھوڑے پیسے چینج دے دیے وہ الگ بات ہے، 5 10 20 50 100 روپے اپنے پاکٹ منی کے حساب سے. بھائی جس کے پاس اتنے پیسے اس کے حساب سے وہ اس کی پاکٹ منی اپنے حساب سے وہ صدقہ خیرات بھی کر لے سکتا ہے اگر والدین کی اجازت ہے تو. جی کسی کا پیسہ رہ گیا مطلب بس اپن دینا بھول گئے، اپن کو اب ایگزیکٹلی معلوم نہیں کتنا ہے دینا واپس، تو اس ٹائم پہ کیا کرنا ہوگا؟ جس کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کا سوال ہے کہ کسی کی امانت اگر ہمارے پاس ہے، ہم نے کسی سے قرض لیا اور کتنے لیے کیا ہے یاد نہیں ہے، تو اب ان کو واپس کرنے کے لیے کیا کرنا یاد نہیں ہے، تو پہلے ان سے ہی پوچھنا کتنے دینا ہے بھائی، اندازہ بولیے آپ کو یاد ہے کیا، پوچھنا ان سے. اگر انہوں نے بولے ہاں اندازہ یاد ہے بولے تو پھر دے دینا آپ اپنے پیسے. اگر ان کو بھی یاد نہیں ہے تو اندازہ متعین کر لے کے دونوں ہینڈل کر لینا اس کو. ایک موٹا موٹا حساب جی ہاں موٹا حساب رکھ لے گا، ہینڈل کر لینا. جی اور کوئی بھی دعوت میں یا پھر کوئی بھی چیز میں جی انویٹیشن ملا تو جانا ضروری ہوتا ہے؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے. مطلب نہیں گئے تو کچھ ایسا نہیں گئے تو گناہ تو نہیں ہوتا، اگر عذر ہے آپ کے پاس نہیں گیا، خاص رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے اور بلا عذر بھی آپ نہیں گئے تو پھر اچھی بات نہیں، جانا چاہیے تھا آپ کو. اگر اس کے بعد ایسے ہی دعوت دی آپ کو، آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں گئے تو آپ ان کو بول دیجیے، بعد میں سے انفارم کر دیجیے، بعد میں سے اطلاع دے دیجیے، کوئی بات نہیں ہے. البتہ دعوت قبول کرنا تو سنت ہے آپ کے لیے. دعوت ٹھیک ہے، مطلب دعوت میں گئے بعد جو چیزیں تو وہ پسند نہیں آتا بولے تو اس لیے اگر ہاں وہ تقوی کی بات تو یہی ہے کہ جس شادی میں بینڈ باجا جانا ہی نہیں، تقوی کی بات تو یہ ہے اور جس شادی میں بینڈ باجا ہے اس شادی میں بڑے بڑے علماء نہیں جاتے. اب بعض لوگ جو جاتے ہیں، اب چلو بھائی اس بہانے سے تو ان کو سمجھائیں گے، بات سمجھ لیتے ہیں انہوں، اس حساب سے بڑی حکمت کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. اور آج کل کھانے کے واسطے بھی بہت ایک دم
ڈور ڈھکل ڈھکل کے ایسے جا لینا ہوتا ہے، تو وہ بھی جانا دل اچھا نہیں لگتا ہوتا ہے، تو اس ریزن کی وجہ سے دعوتوں میں جانا دل نہ ہوگا. بالکل نہیں جا سکتے آپ. تو دعوتوں میں جانے کے بعد آپ ملاقات کر کے بھی آتے ہو بس کافی ہیں، کھانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں سہولت ہے وہاں پہ، نظم صحیح ہے، انتظام اچھا ہے تو آپ شریک ہو جائیے، ورنہ آپ خاموش کنارہ کش ہو جائیے خاموش. جی جی نماز میں ایک ویڈیو تھی مصعب کی، ایک آدمی جو ہے سو نماز پڑھ رہے تھے مطلب اپنے مسجد میں، تو وہ گر گئے، بعد خالی دو تین جنے جو ہے سو نماز پڑھے، باقی کے جنے کنٹینیو کرے. تو کرنا کیا تھا ویسے ٹائم پہ نماز چھوڑ کے ان کی ہیلپ ہاں، کرنا ایک دو آدمی اگر نماز چھوڑ کے ایسے موقع پہ، جس نماز میں ایک صاحب اگر گر گئے پڑھاتے پڑھاتے، یا نماز پڑھنے والے گر گئے، تو دائیں بائیں والوں کو اختیار ہے، دائیں بائیں والے زیادہ حقدار ہے اس میں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو بھی اختیار ہے، طبیب بھی ہیں تو اس کو بھی اختیار ہے. تو وہ اس کی صحت کے لیے، میں بولا تھا اس سے پہلے، زمین جانی مالی خطرہ رہا کوئی بھی رہے تو اگر، تو اس موقع پہ نماز چھوڑ کے ان کی اعانت کرنا، مدد کرنا جائز ہے اس کی. جی صاحب، آپ جو سوال کریں سجدے تلاوت کی دعا، وہ دینیات کے اندر موجود ہے، ترمذی کے حوالہ ہے. یہ دعا ہے، دعا کو یاد کر لیجیے آپ، صفحہ نمبر 40 میں ہے. جی سجدے تلاوت میں دعا ایسی نہیں کہ بھئی آپ نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، مستحب ہے، آپ دعا کر لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اپن کعبۃ اللہ کا طواف کرتے نا، تو کوئی غیر مسلم بولا تم لوگ یہ پتھر کش کر رہے ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں لیکن کعبے کو خدا نہیں مان رہے. اچھا بولے تو مسواک کر رہے ہیں لیکن مسواک کو خدا نہیں مان رہے. جانماز کا احترام کرے، جانماز کو خدا نہیں مان رہے. قرآن پڑھ رہے، قرآن کو خدا نہیں مان رہے. نبی کو مان رہے ہیں، نبی کو خدا نہیں مان رہے. حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں لیکن حجر اسود کو خدا نہیں مان رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طواف کرتے کرتے کیا بولے، حجر اسود کو مخاطب کرے، اے حجر اسود، میں تجھے کبھی بوسہ نہ لیتا اگر میرے نبی تجھے بوسہ نہ لیتے تو. حالانکہ جنت کا پتھر ہے، تو کیا فرمایا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ لیتا اگر میرے نبی تجھے بوسہ نہ لیتے. بس سنت پہ عمل کرنے کے لیے میں تجھ سے بوسہ لے رہا ہوں. میں سمجھ میں، قرآن کریم کی آیت کا احترام کر رہے ہیں لیکن وہ خدا نہیں ہے، اللہ کے کلام ہے. ابھی اپن پہلے سے نماز نہیں پڑھے ہوتا، غیر مسلم بھی اس لیے حیران رہتے ہیں، شد رہتے ہیں. ہم لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پروکتا گار تیلگو میں بولتے ہیں، ان کو خدا نہیں مانتے لیکن ان کے شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے. یہ کیسی شخصیت ہے، پوری دنیا حیران ہے آج بھی. جی ہاں، کیا سوال ہے آپ کا؟ نماز کا کیا بولتے کتنا امپورٹنٹ ہے نماز، تو اپن پہلے اس سے پہلے جتنے چھوڑے وہ پڑھنا ضروری ہے، یا پھر جہاں سے اپنے کو سمجھ میں آئے گا تعلیم ملے گی کتنا امپورٹنٹ نماز، اگر سے اپن کنٹینیو کر لیا تو نمازیں فرض ہونے کے بعد جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وہ قضا ادا کر لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، مشکوٰۃ شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے حدیث میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول دیے، تم صبح اذان دینا، تم جاگتے رہو، دیکھتے رہو. تو اللہ کے نبی سے دیر ہو گئی، سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے پڑھتے اونٹ کو سہارا لے کے سو گئے. اونٹ کیسا سہارا لیے تھے، ذرا لگ گیا، ٹیک لگتے کیا کرے، سو گئے. اونٹ بیٹھا تو بھی ہمارے ایسے اوپر ہائٹ ہے، سمجھے. تو اتنی صبح ہوئی کہ صبح کی سورج کی کرنیں نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سب پہ پڑی. تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے والی کس کی تھی، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اڑ گئے، اٹھ کے سب کو اٹھا دیے اور بولے فوراً یہاں سے نکلو، اس لیے کہ شیطانی علاقہ ہے. شیطان نے تھپ تھپا کے سلایا، فوراً نکل گئے. وہاں جانے کے بعد ایک صحابی سے بول رہے ہیں، غالباً حضرت عمر سے کسی سے بول رہے تھے، کل ہی حدیث پڑھایا تھا میں یہ، بلال کو شیطان نے تھپ تھپا کے سلایا. بلال کو شیطان نے خوب تھپ تھپا کے سلایا ہے. تو اتنے میں بلال آئے تو بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، شیطان نے مجھے تھپ تھپا کے سلا دیا، اونٹ کو میں ٹیک لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے پہلے ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بول دیے کہ اونٹ کو ٹیک لگا کر بلال سو رہے تھے اور تھپ تھپایا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسٹیک بھی امت کے لیے رحمت بن گئی. نبی کے لیے مسٹیک نہیں, اللہ تعالیٰ کرا دی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے کروایا پہلی بات. تو اس میں یہ بات بتا دیے, اس کے بعد مقام بدلنے کے بعد پہلے باجماعت نماز قضا ادا کرے. باجماعت نکل کے بول دیں, باجماعت نماز قضا ادا کرے. تو اس لیے امت کو یہ مسئلہ معلوم ہوا, نماز قضا ادا کرنا واجب ہے, ضروری ہے. اگر قضا نماز ادا نہیں کریں گے تو پھر گناہ ہو جائے گا. نماز قضا ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. اب بولیں گے نہیں بھائی نماز قضا چھٹتے فوراً پڑھنا ہے, پڑھے تو 3-4 دن کی, ایک ہفتے کی نمازیں تو پڑھنا کہاں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا بولے عام فہم انداز میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا. اور رمضان کے بارے میں کیا پیغام؟ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم لوگ روزہ رہو اس سے پہلے کہ لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے, اور روزہ تقوی کے لیے. پھر آگے کیا فرمایا؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر يسرا ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. روزہ رہو فرض ہے, بیمار ہے تو بعد میں رکھنا, سفر میں ہے تو بعد میں رکھنا, تو اس کی قضا ہے, جو چھوٹ جائے بعد میں رکھنا. تو روزہ بھی فرض ہے, نماز بھی فرض ہے. جب اس کی قضا ہے تو اس کی کیوں نہیں؟ تو اندازے کے مطابق جتنی نمازیں چھوٹ گئی وہ حساب سے روزانہ پڑھتے رہنا نماز میں. جی تقویٰ بولے تو خالی اللہ کا ڈر رہنا, اللہ کا ڈر ہے مطلب اب کوئی دوسری چیز کا ڈر نہیں رہ سکتا ہے. بولا تھا ابھی اللہ کا ڈر بولے تو اپن گاڈ کیا تھا بولا تھا. اب جیسو کوئی دوسری چیز, اندھیرے کا ڈر رہتا تھوڑے لوگوں کو, اوپر سے گرنے کا ڈر رہتا. تو تقویٰ صرف اللہ کے حدود, اللہ کے احکام کے اندر معاملے میں غلط کرنے سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. اندھیرے سے, سانپ سے, کتے سے, شیر سے ڈرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے, اس کا نام خوف ہے. اس کا نام کیا ہے؟ وہ ایک خوف ہے, وہ ایک ڈر ہے, ایک ہیبت ہے آپ کے دل کے اندر. تقویٰ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے حد درجہ ڈرنے کا نام ہی تقویٰ ہے. پورے مکمل اہتمام کے ساتھ, جس طرح دعوتوں میں جانے کے لیے مکمل اہتمام کے ساتھ تیار ہو کے جاتے ہیں عید کے واسطے, نماز جمعہ کے واسطے, اسی طرح مکمل کسی معاملے میں ڈرنا, اللہ سے کسی ایک کام نہیں کرنا ہے, تو اس کو بولتے تقویٰ. جی یہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ بولیے, کوئی سا سوال آتا جواب دیا تھا میں. نبی اور رسول سے نہیں رہتے, خالی اب کیا ہے پیغام تھوڑے نبیوں کو پہنچا, باقی رسولوں کو خالی سا زبانی جو سو. نبی اور رسول تو ایک ہی معنی ہیں, لیکن نبی عام ہے, رسول خاص ہے. پیغمبر جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی یا صحیفے نازل کیے ہیں, ان کو بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں. جیسے 4 برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں. کون کون؟ جی, جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں, داؤد علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے علاوہ بھی اور انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے, جیسے ابراہیم علیہ السلام پر 8 صحیفے نازل ہوئے, 800 صحیفے نازل ہوئے تھے. جی سمجھے بات؟ وہ پیغام, ایک کتاب ہے, ایک لٹریچر ہے, اس طرح کے ایک پیغام ملے. باضابطہ کتاب نہیں ملی, پیغام ملتا تھا. جی صفحات سے صحیفے, مکمل کتاب نہیں, صفحات جیسے ہیں. ایک عام آپ لوگوں کے اندازے سمجھا رہا ہوں, ورنہ اس کی بحث الگ ہے. سنت کے حساب سے کھانا کتنا مطابق ہے, اگر سنت فالو کرنا ہے تو کھانا. سنت کے حساب سے کتنا کھانا ہے اگر دیکھا گیا تو بیٹھتے وقت ایسا بیٹھنا, ایک زانے اٹھا کے اس طرح بیٹھیں گے, یا پھر ایسے بیٹھ کے کھانا ہے. اس سے کیا ہوتا, سب سے پہلے پیٹ دب جاتا ہمارا, یعنی بتا دیتا آٹومیٹک مشین یہ کہ کتنا کھا سکتے ہیں آپ. وہ جانے کے بعد کیا کرتے لوگ, پیر بدل دیتے, اور ڈالنا ہے اندر, دبانا ہے بول کے.
تو اگر ایسا رکھ کے کھائے تو آٹومیٹکلی خود بخود سنت عمل ہو جاتا 99%۔ پیٹ کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ جب شروع میں خیال آئے کہ ہاں اتنے سے میرا پیٹ بھر گیا تو وہیں پر روک لینا بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوتا، کل کے لیے خوشی ہوتی ہے اس کو، چلنے پھرنے میں، دوسرے کاموں میں۔ سمجھ نہیں بات؟ افطار میں کھا لیے، افطاری کھول لیے نا، وہ انف، وہ ٹھیک ہے غذا ہماری۔ اس کے بعد جو کھا کے اٹھے نا، آپ کہاں پڑتے تراویح دیکھیں گے تھوڑی دیر سے، ایک 8 رکعت ہونے کے بعد جائیں گے، نہیں تو ایسا خیال آیا تھا۔ کیوں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے سستی، خیال سست ہوگی، طبیعت بھی، نفس بھی ہمارا مائل نہیں ہو رہا اس کام کو کرنے کے لیے۔ سنت طریقہ، اگر ایسا کوئی بیٹھ کے نہ کھائے، ایسا بیٹھ کے کھائے تو گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ تو وہ ہے۔ ایسا بیٹھ ہے تو مطلب جب شروع میں دکھا پیٹ بھر گیا، ہاں، احساس ہو جاتا آپ کو اس چیز کا۔ دعوتوں میں تو اکثر شیطان کھاتا کھانا، ہم لوگ نہیں کھاتے عام طور پہ، کیونکہ وہ جاتے اتنی جلدی میں بیٹھنے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے۔ جو بسم اللہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے، بسم اللہ جو نہیں پڑھے، بسم اللہ جو نہیں پڑھے، بس وہ کھانا پورا وہ نہیں کھا بلکہ شیطان کھا رہا۔ اب بعض لوگ کیا کہتے، کٹور میں بیٹھے، کٹور میں ہاتھ دھو لیتے۔ اب پرسوں ایسی جو ابراری ولیمے میں بولا کٹورا رکھا ہوا ہے تو لے کے اس میں کھیر ڈالا تو کیا ہے اوپر آ جا رہا ہو، یہ کیا ہے بھائی، کھیر تو گاڑی یہاں سے پتلی کیسا ہوئی، دیکھو تو پانی پہلے سے موجود ہے اس کے اندر، ہاتھ دھو کے۔ جی، اور کون سا بہتر طریقہ؟ انفرادی دعا، اگر اکیلے میں آپ دعا کر رہے ہیں، مجھ سے سوال ہے، اکیلے میں دعا کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے دعا کرنا ہے یا سجدے میں جا کے دعا کرنا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ بقرہ کی آیت، دوسرے پارے میں۔ تم چاہے زور سے مانگو یا آہستہ مانگو، اللہ تو ہر حال میں سننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سجدے میں مانگنا افضل ہے یا بیٹھ کے مانگنا افضل ہے؟ انسان کو اختیار ہے، جس میں چاہے مانگ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا زیادہ مانگتے تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے، لمبا مطلب پیر لمبے کر کے نہیں، لمبا مطلب بہت دیر تک، اتنا طول، اتنا طویل، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، مجھے خیال آتا تھا کہ کیا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے؟ میں انگوٹھے پہ ہاتھ لگا کے دیکھتی تو گرماہٹ محسوس ہوتی، حرکت محسوس ہوتی، تو پھر میرا دل مطمئن ہوتا، اطمینان میں رہتی کہ ابھی آپ باحیات ہیں۔ تیسری بات، اللہ کو سجدے بہت پسند، نبی علیہ السلام کو بھی۔ کیوں؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ گھر کے اندر جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ماں کو ہوتی، شروع سے ہی ہوتی، بچپن سے ہی ہوتی، کھایا تو بھی خوشی ہوتی اس کو، پیا تو بھی خوشی ماں کو، لیکن جب بچہ اچھا نام کر رہا تو باپ کے اندر جو فخر سے اس کا سینہ جو چوڑا ہوتا بوڑھا ہونے کے بعد بھی، تو اس کا کوئی تول نہیں ہے، اس کا کوئی مول نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ماں تو بچپن سے ہی فخر کرتی اپنے بچے پہ، پڑھے نہیں پڑھے، کچھ بھی کرو، فخر جب سے ہی کرتی۔ لیکن جب باپ فخر کرتا ہے کسی کام پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت، وہ رحمت جو ہے سجدہ کرنے والوں پہ فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں 14 سجدے کی آیتیں بھی رکھے، پڑھے تو سجدہ کرنا ہے، نہیں کرے گا گناہ ہوتا۔ نماز میں پڑھے تو سجدہ میں چلے جانا فوراً، نہیں کرے تو اس کی قضا نہیں، توبہ کر لینا اللہ سے، اللہ معاف کر لے، بھول گئے۔ جی، فون میں سنو، ٹیپ ریکارڈ میں سنو، سی ڈی میں سنو، سجدہ کرنا، لائیو سنے تو بھی سجدہ کرنا ہے۔ البتہ فون میں سنیں، آپ کو سجدے کی آیت کی نہیں معلوم تو جو نہیں معلوم ہے آپ کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے سجدے کی آیتیں کہاں ہیں، کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بعض لوگ فرماتے نہیں پہلے سے ریکارڈ ہے نا تو اس پہ سجدہ نہیں ہے بلکہ بولتے، لیکن نہیں ہے۔ جب تلاوت کر رہا آدمی، جب قرآن پاک اب آپ کو معلوم ہے، آپ خاموش بیٹھے، اب میں بولا الحمدللہ رب العالمین، آپ سن رہے لیکن اندر سے آپ بھی پڑھے اس کو، الرحمن الرحیم آگے آئے تھے بولتے۔ جب سجدے کی آیت یاد ہے تو اندر اندر آپ پڑھ لیتے ہیں، اندر اندر پڑھنے سے واجب نہیں ہوتا لیکن سننے پر بھی واجب ہے نا۔
سننے پر بھی واجب ہیں. بہتر ہے فون پہ سنے تو بھی سجدہ کر لے, کیونکہ وہ بھی تلاوت ہی میں شامل ہے نا. تو سجدے اللہ کو بہت پسند ہیں, سجدے اللہ کو بہت پسند ہے, اس لیے سجدے میں جا کے دعا کرنا زیادہ افضل ہے. اللہ بھی خوش ہوتے ہیں سجدے سے. اگر کئی تلاوت میں سجدے بھول جائیں, ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الحلیم شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وہ فرماتے ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ اگر اتنی تلاوت ہم کرتے ہیں کہ سجدے کرنا ہم بھول جاتے ہیں, کیا کرنا؟ اور جب بھی نماز پڑھیں اتحیات ہونے کے بعد سجدے کر لو نیت کر کے, اے اللہ جو سجدے تلاوت کے ہے اس کی قضا کر رہا ہوں, اس کے سجدے کر رہا ہوں, قضا نہیں, اس کے سجدے کر رہا ہوں. بس وہ نیت کر کے سجدے کر لے, جتنا ہو سکتا ہے اتنے سجدے کر لے, وہ معمول بنا لے نماز کے بعد سجدہ کرنے کا, جس سے نماز سے پہلے قضا نمازیں پڑھنے کا معمول بن جاتا ہے, اس طرح یہ معمول بنا لے. آسان ہے, کوئی مشکل نہیں, دین تو آسان ہے, الدین یسر. اور لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی تو ہے نہیں. تو اس لیے سجدے میں جا کے دعا کرنا افضل ہے, لیکن ایسا بھی نہیں کہ جا کے سو جائیں گے سجدے میں. اور سجدے میں بس سجدے کی نیت کرنا ہے اور سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے, بس سجدہ کر لیے کافی ہے. اور دعا جو ہے اس کی دینیات کے اندر درج ہے. سلام وغیرہ کچھ بھی نہیں, صرف سجدے ہیں. سجدے کی آیت میں صرف سجدہ ہے, سجدے کی آیت میں صرف سجدہ ہے. اور دعا بھی آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. رمضان میں جو تراویاں پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہے, سارے صحابہ پڑھتے تھے, اس لیے ہمیں بھی پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے, لیکن نبی علیہ السلام پابندی سے اس لیے نہیں پڑھے کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ نبی کا ہر عمل قرآن نے, اللہ نے اس کو سنت قرار دیا, بعض مرتبہ تو فرض قرار دیا آپ کے اعمال کو. تو تہجد بھی آپ پڑھتے تھے, لیکن امت کو جمع کر کے نہیں پڑھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تہجد فرض ہو جائے تو پھر کیا کریں گے, کتنے امت گنہگار میں مبتلا ہو جائے گی. ابھی دیکھیں نا فجر کی فرض نماز میں دیکھیں تو کیا حال ہے مسجدوں کا, گھر میں پڑھ رہے ہوں گے لوگ. تو تراویح کی نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی, اور صحابہ کا یہ اجماعی مسئلہ ہے باضابطہ مکمل تراویح 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام. جی جب رمضان آ جائے گا تو اور تفصیل سے بتاؤں گا اس کو. جی اور تراویح 8 رکعت نہیں, تراویح 20 رکعت پڑھنا ہے. آپ سوال کریں, اب میں جواب دے رہا ہوں. جی تو تراویح 8 رکعت پڑھنا ہے, تراویح 20 رکعت پڑھنا ہے, 8 رکعت نہیں پڑھنا ہے. ایک عام فہم انداز میں صحابہ کتنی پڑھتے تھے, وہ مسجد میں 8 پڑھ رہے ہیں, یہ مسجد میں 8 پڑھ رہے ہیں, وہ بازو رکھیے. صحابہ کا عمل کیا تھا, صحابہ سے بہتر کون جانتے دین کو, صحابہ سے بہتر. جی سنیے بیٹا, مجلس ہو رہی, سنیے سوالات سنیے, کچھ سوالات ہے تو آپ بھی کر سکتے. تو صحابہ سے بہتر دین کو کون جان سکتے, حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی, خلفائے راشدین, جو دین کے ٹھیکیدار ہیں, دین کو سنبھالنے والے, وہ خود 20 رکعت تراویح نماز پڑھے. نہیں بھائی, وہ مسجد میں اب ایسا, وہ مسجد کو دیکھ کے آپ فالو ہوتے یا نبی اور صحابہ کی سنت کو دیکھ کے فالو ہوتے آپ؟ پہلی بات آپ یہ جواب دیجئے پہلے ہمارے صحابہ کو, مطلب بولنا کوئی سوال کے تو وہ بول رہا ہوں, آپ کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کس کو دیکھ کے. تو دوسری بات, عام فہم بات, حشر کے میدان قائم ہوا, اللہ تعالیٰ پوچھے تراویح 8 رکعت تھی, 20 رکعت کیوں پڑھے؟ کیا شیخ, تراویح 8 رکعت تھی, 20 کیوں پڑھے؟ تو بولیں گے اے اللہ, ہمارے ہدایت علی صاحب جو بیان کر رہے تھے رمضان میں نفل کا ثواب بھی فرض ہوتا بول کے, اگر تراویح 8 ہے تو 8 کو سنت میں شامل کر لے, 12 کو نفل میں شامل کر دے, ختم. ہاں ٹھیک ہے, چل جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ. اگر تراویح 20 رکعت تھی, 8 پڑھ لیے, تو 12 کہاں سے لاتے؟ چندہ کریں گے لوگوں کے پاس جا کے, دو رکعت, دو رکعت, دو. ہم فہم بات. تیسری بات, مکہ اور مدینے میں برابر 20 رکعت ہوتی ہے, اگر 8 ہی ہے تو مکہ اور مدینے میں 20 کیوں ہو رہی؟ نہیں بھائی, بعض مسائل وہاں پہ نہیں ماننا الگ بات ہے, لیکن یہ تراویح تو اجتماعی مسئلہ ہے, پوری دنیا میں پڑھی جاتی. بعض مسئلے وہاں پر الگ ہوتے ہیں, وہ الگ بات ہے.
لیکن یہ اجتماعی مسئلہ ہے تراویح کا، تو پوری دنیا کے اندر رمضان میں عمل ہوتا ہے نہیں. وہ امام بدلتے لیکن لوگاں کہاں بدلتے. تربیتی مجلس ہو رہی، سنیے. وعلیکم السلام. آٹھ رکعت تراویح پڑھنے کا جو شروع ہوا، ناصر الدین البانی صاحب بول کے ہیں، انہوں اصل شروع کر دیا اس کو 700 سال پہلے کی بات. جو روایت پیش کرتے ہیں اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 رکعت واجب تر نماز پڑھتے تھے. تو پھر 3 رکعت یا 8 رکعت 11 ہو گیا ایسا بولے تو. وہ 8 رکعت جو ذکر ہوا عام طور پہ وہ اصل میں تہجد کی نماز کا ہوا تھا، اور تہجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھتے تھے. تہجد میں وطر پڑھنا افضل ہے. کس کے لیے؟ جس کو یقین ہو کہ میں تہجد میں اٹھتا ہوں تو اس کے لیے وطر پڑھنا افضل ہے، ورنہ وہ وطر بھی گول ہو جاتی فجر کے ساتھ. بات سمجھ نہیں آئی؟ اور ایمان کے دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں جہاں تک ہو سکے زیادہ عمل کرنے کا اہتمام کرنا. مہمان آئے تو زیادہ کھلانے کا اہتمام کرتے. رمضان بھی مہمان ہے، زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا. سمجھے بات؟ ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جی. اور وہ حدیث کے اندر لوگ سمجھے نہیں، فہم ان کے اندر نہیں آئی. دین کو آسان بنانے کے چکر میں، آسان عمل کے چکر میں ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا وہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باضابطہ اہتمام نہیں کرے نا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام باضابطہ اس لیے نہیں کرے کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے، امت پہ فرض نہ ہو جائے اس لیے اہتمام نہیں کرے. اور نبی کو زیادہ پہچاننے والے کون؟ صحابہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے صحابہ کے بارے میں؟ ما انا علیہ و اصحابی. اگر تم جنت کے راستے پہ جانا چاہتے ہو، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے اس پہ چلے جاؤ، اس پہ عمل کرو. ختم ہوئی بات. جو ضد کر کے 8 رکعت پڑھتے ہیں نا، اصل میں وہ تشدد ہے. خود ان کے اندر تقوی کی بات نہیں آتی. پڑھ رہے ہیں اب ان کو گنہگار نہیں بول رہے ہیں، لیکن انکار کرنا گناہ ہے. اگر کوئی پڑھ لیا تو اس کا معاملہ وہ جانے، لیکن اگر کوئی بول دیا کہ نہیں آٹھ ہی بول کے چلے گیا تو دوسروں کو بھی گنہگار میں شامل کر دیا، انہیں خود بھی گناہ میں مبتلا ہو گئے. باضابطہ صحابہ کے دور میں اس کا پورا اہتمام ہوا، عمل ہوا، سنت مؤکدہ قرار دیا گیا اس کو. بہترین عمل جس کی وجہ سے قرآن محفوظ. کیا محفوظ؟ ہر مجلس میں محفوظ کا نام آ رہا، ماشاء اللہ. جی. اور کوئی سوال آپ کا؟ آخری سوال. ہاں. غسل کا اصل طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اندر جانے کے بعد جہاں گندگی لگی اس کو صاف کرنا ہے. گندگی صاف کرنے سے پہلے ہاتھ کو بکیٹ میں نہیں ڈالنا. اس کے بعد وضو کرنا ہے. اس کے بعد پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا. ایک دم نہیں ڈالنا ہے، ڈال کے مسلتے ہوئے ملتے ہوئے. جیسی صفائی کے اہتمام ہو ویسا اہتمام سے پانی آپ استعمال کر لیں. جی. کیا سوال ہے آپ؟ آخری سوال. جی. جب یہ زکوٰۃ کرتے ہیں تو وہ صدقہ زکوٰۃ دونوں ایک ہی؟ صدقہ الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے. جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ فرض ہے. صدقہ جو ہے کبھی بھی آپ دے دیے وہ صدقہ ہے. راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیے وہ بھی صدقہ ہے. کسی کے لیے نیک مشورہ دیے وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اچھی بات بولے وہ بھی صدقہ ہے. اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے وہ بھی صدقہ ہے. جب آپ پیسوں کے مالک بنیں گے بالغ ہونے کے بعد، نابالغ بچوں کے مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں. ہاں، کمانا شروع کرنا نہیں. کمانا شروع کرتے کسی کے پاس پیسے نہیں رہتے. پاکٹ منی سے زکوٰۃ بچوں کے لیے نہیں ہے. زکوٰۃ بچوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. بالغ نہیں، ہاں بالغ ہیں. اگر آپ کے پاس اتنی ملکیت ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار تک وہ پیسے پہنچ گئے، مثال کے طور پہ 30,000 تک پہنچ گئے، اب 30,000 رکھ کے 1 سال ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟
मिक्स माहौल में रहे जहाँ पे क्या बोलते काफिरों को जो सो हाई हेलो करना रहता जी और अपने मुस्लिमा बहना भी रहते, तो वहाँ पे एक ट्रेडिशन के हिसाब से काफिरों को हाई हेलो करना ही रहता, तो जी क्या बोलते हैं मुस्लिमा बहनों को भी करना है, फिर उन लोगों से दूर है क्या, मतलब उन लोग जो है सो अपने हिजाब हिजाब में सब में है, मतलब क्या बोलते हैं आप काफिरों को कर रहे हो उनको नहीं कर रहे बोलते अलग वो हो जाता नंबर, तो करना है या फिर नहीं करना बोलते। जी, काफिरों को जो है हाय हेलो करना नहीं करना, उस दरमियान में हमारी मुस्लिम बहनें भी होती हैं, उस मौके पर उनको क्या करना है, सलाम कर सकते नहीं कर सकते। पहली बात तो मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना असलम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू बहुत बड़े आलिम दीन हैं और अंग्रेज़ी में जो है काफ़ी बड़ी महारत है उनको। जब पढ़ते थे तो बाहर के लोग आते थे कंट्रीज़ के, यूरोप इजिप्ट के वगैरह के, तो अगर अंग्रेज़ी में बात करना है तो मौलाना असलम साहब को आगे किया जाता था, तो हज़रत जो है तर्जुमान बनते थे उसका, मतलब ट्रांसलेट करते थे। तो उनसे मैं मशवरा करा जो इदारा खोलते वक्त, तो क्या करना, कैसे मखलूत तालीम रखना या अलग रखना, मखलूत मतलब मिली हुई बच्चे लड़के और लड़कियों को मिला के तालीम देना या अलग अलग देना। तो हजरत बोले बिल्कुल बच्चों और बच्चियों को अलग भी नहीं रखना, इससे बच्चों को पहचानने में मुश्किल हो जाती है, आगे चल के मर्द बर्द डर जाते बच्चियां। बिल्कुल अलग रखने से आगे चल के अगर ये मर्द है बोले तो फौरन डर जाते बच्चियां, चूंकि इब्तिदा में यही तालीम दी गई कि इनको अलग रखना है उनको अलग रखना है। फिर कौन सी उम्र तक अलग रखना है, बोले आज के उस जमाने में आज के जमाने के हिसाब से 5th क्लास तक मिला के पढ़ाना, 5th क्लास के बाद डिवाइड कर देना, दोनों को अलग अलग कर देना, दोनों की क्लास अलग रखना। जब दोनों की क्लास अलग रही तो उसके बाद वो माहौल में आप जब चले जाते हैं तो वहां लड़के और लड़कियां एक साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता होता। ये पहली बात तो ये है तकवे की बात। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है, वहां पे जो है गैर मुस्लिम भी हैं, अपने मुसलमान बहनें भी हैं, कोई दावत वगैरह प्रोग्राम वगैरह हो रहा, तो ऐसी जगह जाना नहीं। अगर हम नहीं जाएंगे तो बोलने वाला उनको कोई भी नहीं रहेगा, फिर हमारे मुस्लिम बहनें हैं, वो लोग कुछ भी मजाक कर ले सकते। तो ऐसी सूरत में हाँ, निगरानी के तौर पे या फिर उनको दावत देने के बहाने से जब आप वहाँ जाते हैं तो उनको आप हाय हाय बोल बिल्कुल बोलिए, हदाकल्ला बोलिए, उनके लिए दुआ करिए। उनके लिए जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, चूंकि जहाँ पर जिस घर में रहते हैं पर्दे का इतना एहतमाम है, वजुहुन कफ़े अलल काबैन, घर के अंदर जो खास कर घर में रहने वाले जैसे हमारी भाभियां हैं और इस तरह से नामहरम औरतें हैं, तो घर में बिल्कुल आना जाना ज्यादा हो रहा, एक ही घर है, कंजस्टेड है, तंग भी है घर और रास्ता भी एक है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए चेहरा और हथेली खुले रखने की और पैर खुले रखने की इजाजत है, टखनों के नीचे, उनके लिए तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। जब हमारा कहीं जॉब वगैरह लग गया, हमारा वहां पे बच्चियां होती हैं, वहां पे लेडीज होती हैं, ऐसे मौके पर क्या करना, तो ठीक है, चूंकि मामलात हो गए हैं आपके, चूंकि मामलात क्या है, मतलब ऑफिस का काम है आपको, ऐसे मौके पे आप उनको सलाम कर सकते हैं, क्योंकि जब राब्ता होता है तो सलाम करने में कोई कबात नहीं, लेकिन फितने का अंदेशा नहीं होना, फितने का अंदेशा हो तो अपने आप को दूर रखना बेटर है। ऐसा भी हुआ, मुस्लिम नौजवान बहनों की वजह से गैर मुस्लिम लड़के इस्लाम कबूल कर ली, उनके पर्दे की वजह से, उनकी सादगी की वजह से, और ऐसे ही बहुत सारे वाकयात हैं हमारे नौजवान बच्चों की शराफत की वजह से, नजरों की हिफाजत की वजह से, उनसे हाथ मिलाने में हद दर्जे एहतराम करते हुए उनको जगह देने में, पहले में उनका ख्याल करने में इतने मुतासिर हो गए कि वो प्रमोट करके बैठ गए कि हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं और मजहब इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, पहली बात, और उसके बाद हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, इसलिए कि आपके अंदर वो खूबियां हमने देखी, अपने आप को हमने सेफ महसूस किया, महफूज किया अपने आप को, आपके सामने हम अपना बैठते हुए, तो इसलिए ये चीज मुझे अच्छी दिखी। जब मैं गैर होते हुए आपके साथ अगर महफूज हूं तो निकाह में आऊंगा तो और महफूज हो जाऊंगी। क्या महफूज, फिर अगर कोई महफूज को महफूज बोल दिए तो और माशाल्लाह, फिर क्या बोलना उसके लिए। जी, समझ में ही बात ये वाज़ेह तौर पे समझ में आई जी। और फरहान साहब, हाँ, दूसरी ये नसीहत कर रहा था, आज आप लोग इतने ज्यादा मसरूफ नहीं है, स्टडीज में है, पढ़ाई में आप लोग हैं, कल के दिन अगर आपको जॉब लग जाए, कल के दिन नौकरी लग जाए, पता नहीं कौन सा माहौल मिलने वाला है, कोशिश तो ये करना कि अच्छे माहौल में जाए, अच्छे लोगों में मिले, अगर अच्छे लोग न भी मिले तो लोगों को अच्छा बनाने की फिक्र करेंगे, और अच्छा बनाने की फिक्र में ये नहीं बोलना कि अच्छा बनो,
یہ بولنا کہ ساتھ میں چلیں گے، ساتھ میں کھائیں گے، ساتھ میں پیئیں گے، اور پیتے وقت اس کا اہتمام کرنا، کھجور کھا رہے ہیں توڑ کے کھا رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں توڑ کے کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں 3 ساتھ میں پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں بیٹھ کے پی رہے ہیں، تاکہ بازو والا متاثر ہو جائے۔ تو اس کے بعد آگے کا پیغام یہ ہے، جس طرح پیدا ہونے کے بعد بچہ ایک 7 سال کو پہنچتا ہے تو ایک نئی کڑی شروع ہوگی اس کی 7 سال کے بعد۔ 7 کے بعد پھر جب 10 سال کا ہوتا ہے تو دوسری کڑی شروع ہو گئی، 10 کے بعد جب بالغ ہوتا ہے تو اصل کڑی شروع ہو گئی، بالغ ہونے کے بعد جب نکاح کے مرحلے کو پہنچتا ہے تو پھر وہ سب سے بڑی کڑی شروع ہو گئی اس کی۔ تو وہ ایسی ہے کہ وہ زندگی بھر اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ اب وہ رشتہ نکاح کا جنت میں بھی رہے گا، ایمان کا اور نکاح کے 2 رشتے ایسے ہیں جو جنت میں بھی رہنے والے ہیں۔ اتنے پاک پوتر رشتے کے موقع پر اللہ سے رحمتیں لینا ہے، رحمتوں کو طلب کرنا، اللہ کی نعمتوں کو طلب کرنا۔ اس موقع پر کوئی غیر رسم و رواج کی شادیاں نہیں کرنا، جس میں باجا ڈھول وغیرہ بالکل نہیں رکھنا۔ باجا ڈھول جہاں بجتا ہے اس مقام پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے لعنت کرتے اس جگہ پر، لعنت کر کے چلے جاتے ہیں، لعنت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا اپنے نکاح میں ان چیزوں سے، امید ہے آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے گھرانے سے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، لیکن پھر بھی اور دوستوں کو ایسا ذہن بنائیے کہ کیونکہ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے، اس سے پوچھیں گے پھر نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ نکاح کرنے کا بڑا ہوا نکاح کر رہا ہوں، ارے ہو تو کب تک؟ 1 سال 2 سال، ایک سال 2 سال کیا زندگی بھر رہنا ہے؟ تو خوشی سے رہنا ہے یا پھر پریشان ہوتے رہنا ہے ہمیشہ؟ بڑا پریشان تو نہیں، خوشی سے رہنا ہے، ارادہ خوشی سے رہنے کا بالکل ہے، بڑا خوشی سے رہنے کا بالکل ارادہ ہے، عبادت کے طور پہ کرنا ہے، خوشی کے طور پہ کرنا ہے، بڑا نکاح تو سنت ہے نا، عبادت کے طور پہ کرنا ہے۔ جب عبادت کے طور پہ کرنا ہے تو بینڈ باجا کیوں؟ عبادت پہ کرنا ہے تو بینڈ باجا کیوں؟ دودھ پینا ہے تو شراب کے شیشے میں پی لو، ارے شراب نہیں ہے نا بھائی، اس میں کیوں؟ شراب پینا حرام ہے، اس کو نہیں پی سکتا۔ جب عبادت کے طور پہ کرنا ہے تو یہ بھی شوقیاں کیوں؟ اگر اتنا ہی پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ آنے والے مہمانوں کو مسواک دیجیے تحفے میں، عطر دیجیے تحفے میں، سرما دیجیے تحفے میں، ٹوپیاں دیجیے تحفے میں، کھجور دیجیے تحفے میں، کچھ مٹھائی دینا ہے تو دے دیجیے تحفے میں، کوئی کتاب دے دیجیے تحفے میں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے کہ کچھ کروں، کوئی اپنا نام ہو، یہ چیزیں کریے۔ اگر کوئی کر رہے ہیں تو کرنے دیجیے، لیکن اس میں بینڈ باجا نہ ہو، اسراف نہ ہو، اچھی بات ہے۔ بعض کا ایسے کئی مقامات ہیں، کھمم ہے، نظام آباد ہے، دوسرے علاقے ہیں، جہاں پر باضابطہ مسلم کمیونٹیاں بیٹھ کر فیصلہ کر رہی کہ نکاح میں جہاں بینڈ باجا، جہاں لین دین ہوگا، ہم اس نکاح میں نہیں جائیں گے۔ باضابطہ بورڈ لگے ہوئے ہیں نظام آباد میں، تو جاتے ہی نہیں، تو کرتے ہی نہیں تو۔ اب یہ شہر حیدرآباد ہے، کس کس کو سمجھائیں گے؟ میرا پیسہ میری مرضی، تو اپنا راستہ ناپ لے۔ جی، اور